اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ لے کر آیا ہوں آج پھر سے آپ کے لیے ایک بہت ہی بہترین سا ویڈیو، جس میں انشاءاللہ تعالی شب برات میں، جو شب برات کی رات آتی ہے، اس رات میں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل نماز ادا کی جاتی ہے۔ انہی 6 رکعت نمازوں کا مکمل طریقہ بتانے والا ہوں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ عز و جل کوئی دوسرا ویڈیو دیکھنے کی آپ کو حاجت یا ضرورت نہیں ہوگی۔ مکمل طریقہ بتانے والا ہوں۔ آگے بڑھنے سے پہلے بس ایک گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیں۔ معزز سامعین کرام، 15 شعبان کی رات میں 14 شعبان کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے، وہ رات 15 شعبان کی ہوتی ہے۔ مغرب کے وقت سے ڈیٹ تاریخ بدل جاتی ہے اسلامی مہینے میں، تو 15 شعبان کی جو رات آتی ہے، اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ مغرب کے وقت سے طلوع فجر تک یہ رات شب برات کی رات ہے۔ اب اس رات میں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل نماز ادا کی جاتی ہے، عشاء کی نماز سے پہلے پہلے۔ تو وہ 6 رکعت کس طرح سے ادا کرنی ہے، وہ طریقہ بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ مغرب کی نماز ادا کریں، کیونکہ وہ فرض نماز ہے۔ فرض نماز کے ساتھ ساتھ سنتیں ادا کریں، نوافل ادا کریں۔ ادا کرنے کے بعد آپ اطمینان ہو جائیں، سکون کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہونے کے بعد 6 رکعت نفل نماز آپ کو ادا کرنی ہے، وہ بھی 2 رکعت کر کے ادا کرنے ہیں۔ 2 رکعت پڑھنے ہیں، سلام پھیرنے ہیں، پھر 2 رکعت پڑھنے ہیں، پھر سلام پھیرنے ہیں، پھر 2 رکعت پڑھنے ہیں، پھر سلام پھیرنے ہیں، یعنی 2 رکعت کر کے 3 مرتبہ میں 6 رکعت ادا کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو 2 رکعت نفل نماز کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ جس طرح دوسرے نمازوں میں کرتے ہیں، نفل نمازوں میں، اسی طرح سے آپ کو نیت کرنی ہے۔ بس ذہن میں ایک خیال لانا ہے کہ ان دونوں رکعتوں کے وسیلے سے، صدقے سے، اللہ تبارک و تعالی میری عمر میں فراخی فرمائے، میری عمر میں برکت فرمائے، مجھے عمر دراز کرے۔ یہ ذہن میں رکھیں، یعنی عمر درازی کے لیے، عمر میں بڑھوتی کے لیے آپ یہ نماز ادا کر رہے ہیں، ذہن میں رکھیں۔ اور نیت اس طرح سے کریں، نیت کی میں نے 2 رکعت نفل نماز کی اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور اللہ اکبر کہہ کے آپ نیت باندھ لیں گے۔ نیت باندھنے کے بعد دوسرے نمازوں میں جس طرح سے آپ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کا سورہ پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی سورہ ملاتے ہیں، ملا لیں۔ رکوع کریں، رکوع کرنے کے بعد سمی اللہ لمن حمدہ کہہ کے ٹھہریں، سجدے میں جائیں اللہ اکبر کہہ کے 2 سجدے کریں۔ 2 سجدے کرنے کے بعد کھڑے ہو جائیں، پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، اس کے بعد کوئی دوسرا سورہ ملا لیں۔ ملانے کے بعد پھر رکوع سجدہ وغیرہ کریں دوسرے نمازوں کی طرح۔ کرنے کے بعد جب تشہد میں بیٹھیں گے، تشہد پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں، دعائے معصورہ پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیریں گے۔ یہ آپ کی 2 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ 2 رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد 1 مرتبہ آپ سورہ یاسین پڑھیں گے۔ اگر آپ سورہ یاسین نہیں پڑھ سکتے تو 21 مرتبہ 21 ٹائم سورہ اخلاص پڑھیں گے، یعنی قل هو اللہ احد کا سورہ 21 مرتبہ پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد پھر سیدھا کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہونے کے بعد پھر 2 رکعت نفل نماز کی آپ کو نیت کرنی ہے۔ اب ان دونوں رکعتوں کو پڑھنے سے پہلے، نیت باندھنے سے پہلے آپ کے ذہن میں ایک بات ہونی چاہیے، وہ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں رکعتوں کی برکت سے میرے گھر میں برکت عطا فرمائے، مجھے آفتوں بلاؤں سے حفاظت فرمائے، محفوظ فرمائے۔ ذہن میں یہ رکھنی ہے کہ مجھے بلاؤں، آفتوں، مصیبتوں سے اللہ محفوظ رکھے اور میری گھر میں برکت نازل ہو۔ یہ کہنے کے بعد آپ نیت کریں گے، پہلے کی طرح نیت کرنی ہے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نفل نماز کی اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر یہ کہہ کے نیت کریں گے۔ جیسے دوسرے نماز ادا کرتے ہیں، پہلے آپ نے 2 رکعت ادا کیا، اسی طرح سے آپ ادا کریں گے، ہر ارکان ادا کریں گے، رکوع سجدہ وغیرہ سب کریں گے۔ 2 رکعت مکمل ہونے کے بعد آپ کو سلام پھیرنے ہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے پھر سے آپ کو 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو سورہ یاسین یاد نہیں ہے یا آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ 21 مرتبہ 21 ٹائم پھر سے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھ لیں۔ آپ کی 4 رکعت نمازیں مکمل ہو گئی۔ اب لاسٹ کے جو 2 رکعت نماز بچے ہوئے ہیں، ان دونوں رکعتوں میں آپ کو ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صرف اپنا محتاج بنائے، دوسروں کے محتاج نہ بنائے۔ محتاجی، غریبی، مفلسی سے اللہ تبارک و تعالی مجھے محفوظ رکھے، صرف اپنا محتاج بنائے، کسی اور کا محتاج نہ بنائے۔
یہ ذہن میں رکھیں۔ ذہن میں رکھنے کے بعد آپ نیت کریں گے پہلے کی طرح۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نفل نماز کی اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر یہ کہنے کے بعد آپ پہلے نمازوں کی طرح یہ نماز بھی ادا کر لیں گے۔ جیسے دوسرے نماز ادا کرتے ہیں ویسے ہی یہ دونوں رکعت ادا کریں گے، سلام پھیریں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد پھر سے آپ کو اگر سورہ یاسین یاد ہے تو پڑھ لیں، اگر سورہ یاسین یاد نہیں ہے تو قل هو اللہ احد کا جو سورہ ہے یہ 21 مرتبہ 21 ٹائم پڑھ لیں۔ آپ کی 6 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ یہ 6 رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد آپ کو دعائے نصف شعبان پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو دعائے نصف شعبان یاد نہیں ہے تو آپ سن بھی سکتے ہیں۔ آپ کو آئی بٹن پر دعائے نصف شعبان مل جائے گا، اوپر دیکھیں وہاں پر کلک کریں، کلک کرتے ہی دعائے نصف شعبان چالو ہو جائے گا، اسٹارٹ ہو جائے گا۔ آپ اس کو دیکھ لیں، سن لیں، انشاءاللہ تعالی اس سے بھی آپ کو برکتیں حاصل ہوگی۔ دعائے نصف شعبان پڑھنے کے بعد یا سننے کے بعد، جب آپ نے پڑھ لیا یا پھر سن لیا، سننے کے بعد آپ دعا کریں گے، اور دعا میں ان 3 چیزوں کے بارے میں ذکر کریں گے کہ یا الہ العالمین، ان نمازوں کی برکت سے، شب برات کی برکت سے میری عمر میں درازی عطا فرما، میری عمر میں برکت فرما۔ اس کے بعد دعا کریں گے یا الہ العالمین، ان 6 رکعت نفل نمازوں کی برکت سے میرے گھر میں برکتیں نازل فرما اور مجھے آفتوں، بلاؤں اور تمام مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد یہ دعا کریں گے یا الہ العالمین، ان نمازوں کی برکت سے مجھے محتاجی، غریبی، مفلسی سے محفوظ فرما، صرف اپنا محتاج رکھ، کسی اور کا محتاج نہ بنا۔ اس کے بعد آپ جو بھی آپ کے ذہن میں، جو بھی آپ کے دل میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگے، انشاءاللہ عز و جل ان نمازوں کی برکت سے آپ کی تمام حاجتیں بھی پوری ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحم اور کرم بھی فرمائے گا، برکتیں بھی نازل فرمائے گا۔ امید ہے آپ سبھی کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ پھر ملتے ہیں اگلے کسی ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے الوداع، اللہ حافظ۔